بس میں بیٹھ جائے بھائی تمام مدعے بھائی ادھر ہی بیٹھ ادھر ہی بیٹھ پھلانگے نہیں پھلانگے نہیں آپ کو پتا پھلانگنے کا کتنا بڑا گناہ ہے پھلانگے نہیں کسی کو بیٹھ جائے بھائی بیٹھ جائے یار بیٹھ جائے بھائی اللہ کے بندوں بیٹھ جاؤ اللہ کے ولیوں کی توہین ہے یہ ادب کریں ادب بھائی اب جزاک اللہ اب آپ بھی بیٹھ جاؤ بس جزاک اللہ اللہ خوش اللہ مہربانی فرمائے جزاک اللہ بس 15 سے 20 منٹ کے آس پاس کوئی زیادہ وقت ہو تو مجھے بتلا دینا ذرا ہے انشاءاللہ الحمدللہ مجھے کوئی گھڑی نہیں میرے پاس ذرا آج تو صبح بھی ہو جائے تو کوئی بات نہیں یہ محفل ہی اچھی جزاک اللہ اللہ تعالیٰ خوش جو فرما رہے ہیں اس کے اوپر ہاں جی وہ تو انشاءاللہ جیسے الحمدللہ انشاءاللہ ہاں یہ بھی ہو سکتا ہے بعض دفعہ بھرا کی محبت شفقت سے بڑھ بھی جاتا ہے وقت پروانے بیٹھے رہے جزاک اللہ اللہ برکت نصیب فرمائے ہر پیسہ بڑی عنایت بہت الحمدللہ الحمدللہ بھائی تصویر ذرا کر رہنے دیں تصویر رہنے دیں الحمد للہ وکفى وسلام علی عباده الذین اصطفى اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون وقال النبي صلى الله عليه وسلم قل آمنتم بالله ثم استقم وقال النبي صلى الله عليه وسلم أنا خاتم النبيين لا نبي بعدي صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين درود شریف پڑھ لیں اللهم صل على محمد وعلى آله وسلم اللهم خير وختم اللهم اللہ رب ذوالجلال کا بہت بڑا احسان اور فضل و کرم ہے کہ اس پرفتن دور میں قرب قیامت کے دور میں اللہ رب ذوالجلال اپنے دین کی بات سننے کا خیر کی بات کہنے سننے کا شوق نصیب فرما دیں یہ اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا انعام ہے ایک حدیثی میں آتا ہے لن يشبع المؤمن من خیر يسمعه حتى يكون منتهاه الجنہ کہ مومن آدمی خیر کی بات سننے سے بھلائی کی بات سننے سے سیر نہیں ہوتا وہ خیر کی بات سنتا رہتا ہے حتیٰ کہ خیر کی بات سنتے سنتے جنت میں پہنچ جاتا ہے لاہور میں میرے حضرت ہیں جامع شفیع کے شیخ الحدیث حضرت صوفی محمد صفوت صاحب دامت برکاتہم العالیہ میرے حضرت سے ایک صاحب پوچھنے لگے کہ میں جلسوں میں جاتا ہوں بعض دفعہ اشتہار میں نام بڑا آ جاتا ہے میری طبیعت میں کچھ بڑائی سی آ جاتی ہے میں کیا کروں یہ اشتہار میں نے یہ بہت بڑا نام چھاپ دیتے ہیں کئی دفعہ میں نے منع کیا خدا کے بندوں کو تھوڑا کچھ دیکھا کریں کو تھوڑا بہت یار اللہ تعالیٰ اپنے
بہرحال میرے حضرت سے ایک صاحب پوچھنے لگے کہ میں بیانات کے لیے جاتا ہوں، بعض دفعہ اشتہار میں نام بڑا آ جاتا ہے، میری طبیعت میں کچھ بڑائی سی آ جاتی ہے، میں کیا کروں؟ اللہ والوں کے عجیب جملے فرمانے لگے، اس کو اللہ تعالیٰ کا انعام سمجھیں، اس کو اللہ تعالیٰ کا انعام سمجھیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے کتنے عیوب پر، کتنے گناہوں پر پردہ ڈال کے لوگوں کے دلوں میں حسن ظن ڈال رکھا ہے۔ ہاں، اس لیے ہمارے ایک بڑے بزرگ فرمانے لگے، بندے کی تعریف یہ در حقیقت رب کی ستاری کی تعریف ہے، پردہ پوشی کی تعریف ہے، کبھی فخر میں مبتلا نہ ہو، رب کا فضل سمجھیں۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، یہ دنیا کی واہ واہ کچھ نہیں، رب کی بارگاہ میں واہ واہ ہونی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ میں وہاں یہ سندھ میں حاضر ہوا، سندھ میں حاضر ہوا، وہاں سندھ میں ایک مدرسے میں، تو مدرسے کے محتمم صاحب بڑی محبت سے ملے، پھر بطور تواضع کہنے لگے کہ یہ ہمارا چھوٹا سا مدرسہ ہے، یہ ہمارا چھوٹا سا مدرسہ ہے۔ قریب ایک بھائی کھڑے ہوئے کہنے لگے، مدرسہ چھوٹا لیکن کام بہت بڑا ہے، مدرسہ چھوٹا لیکن کام بہت بڑا ہے۔ پھر فرمانے لگے، مدرسہ بڑا کون سا ہوتا ہے؟ فرمانے لگے، مدرسے میں ایک طالب علم پڑھ رہے ہیں، مقصد اللہ تعالیٰ کی رضا اور خوشنودی، اور ہمارے نیک اساتذہ کرام خدمت کر رہے ہیں، الحمدللہ ان کا مقصد بھی اللہ تعالیٰ کی رضا اور خوشنودی، اور محبین معاونین جو ایک لقمہ خدمت کر رہے ہیں، ان کا مقصد بھی اللہ تعالیٰ کی رضا اور خوشنودی۔ فرمانے لگے، یہ ایک طالب علم نہیں، یہ لاکھوں سے بڑھ کر ہے۔ آگنا مدرسہ بڑا شروع ہو جاتا ہے ایک طالب علم سے، بس نیت کا رخ اوپر کی جانب، اللہ تعالیٰ کو خوش کرنے کا جذبہ۔ اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو اللہ اپنے ایمان پہ قائم رکھے۔ پھر عرض کروں، دین کی محبت اللہ نے ہر مسلمان کے سینے میں لگا کر رکھی۔ میں پرسوں راول پنڈی میں تھا، وہاں پر مجھے یہ واقعہ کسی نے سنایا، اللہ تعالیٰ کے کرم کے بہانے بے شمار یاد رکھنا ہوں، کسی مسلمان کو حقیر نہ سمجھیں، ہر ایک کے سینے میں اللہ تعالیٰ نے اپنی محبت کا نور بھر رکھا ہے۔ مجھے یہ واقعہ سنایا، کہنے لگے، انہوں نے کہیں کسی سے سنا، انہوں نے کہیں پڑھا واقعہ کہ جدہ میں ایک آدمی اس کو خواب آیا کسی کے بارے میں کہ فلاں کو عمرہ کروائیں، اس کو خواب آیا کہ کسی ہے فلاں کو عمرہ کروائیں۔ بہرحال پہلی مرتبہ دو، غالباً تیسری مرتبہ خواب آیا تو خواب میں اس کا ٹیلی فون نمبر بھی کہ ان کو عمرہ کروائیں، اور انہوں نے خواب میں وہ ٹیلی فون نمبر ہاتھ کے اوپر لکھ لیا۔ جب بیدار ہوئے تو وہ ٹیلی فون نمبر لکھا ہوا تھا۔ بہرحال انہوں نے رابطہ کیا تو رابطہ ہو گیا، تو ان کے پاس پہنچے، ان کو ترغیب دی اور ان کو عمرے کے لیے لے گئے۔ بہرحال ان کو عمرہ کروایا وہاں پر، تو عمرہ کرنے کے بعد جب واپس جانے لگے تو بیت اللہ شریف پر محبت کی نظر پڑی، تو وہ اپنے ساتھی سے کہنے لگے کہ مجھے 2 رکعت نفل اور پڑھ لینے دیں، یہاں پر 2 رکعت نفل اور پڑھ لینے دیں۔ تو 2 رکعت نفل پڑھ لیے، 2 رکعت نفل پڑھنا شروع کیا، تو غالباً پہلی یا دوسری رکعت میں ان کا انتقال ہو گیا، بیت اللہ شریف کے سامنے ان کا انتقال ہو گیا نماز میں۔ بہرحال پھر ان کو ان کو غسل دیا گیا اور کفن دیا گیا، اور غالباً مکہ مکرمہ کے قبرستان میں ان کو دفن کیا گیا۔ تو وہ گھر آئے تو گھر والی سے پوچھا کہ اس نے کون سی نیکی کی ہے، اتنی اچھی موت ان کو آئی جا رہا ہے۔ بہرحال گھر والی نے عجیب جواب دیا، کہنے لگے، فرمایا میرے خامد میں تو
فرمایا ہر برائی ان کے اندر موجود تھی، ہر برائی موجود تھی ان کے اندر ہے، ہاں ایک نیکی مجھے یاد ہے، ایک نیکی مجھے یاد ہے کہ یہاں ہمارے گھر کے قریب ایک بیوہ عورت رہتی ہے، بیوہ عورت، اس کے یتیم بچے ہیں، بیوہ عورت تھی اور اس کے یتیم بچے، تو یہ بازار سے جب اپنے گھر کے لیے کھانا لے کر آتا تو ساتھ یتیم بچوں کے لیے اور بیوہ عورت کے لیے بھی کھانا لے کر آتا ہے، اور وہ کھانا لے کر وہ جو بیوہ عورت تھی اس کے گھر کے دروازے کے اوپر رکھ دیتا اور دروازہ کھڑکھڑا دیتا، باہر یہ رکھ کر آ جاتا اور وہ بیوہ عورت ہے وہ آ کر وہ کھانا لے جاتی، تو وہ خوش ہو کر نے دعا دیتی، بلند آواز سے دعا دیتی اور اس کی آواز میں اپنی کانوں میں سنتی، وہ کہتی کہ اللہ تجھے حسن خاتمہ نصیب فرمائے، تیرا خاتمہ اچھا کرے، اللہ تیرا خاتمہ ایمان پر فرمائے۔ تو فرمایا کیا معلوم اس یتیم بچوں کی خدمت اور بیوہ عورت کی خدمت کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے یہ سعادت مندی کی موت نصیب فرمائی، الحمدللہ۔ اس لیے ہمارے مسکین پور شریف کے ایک بڑے بزرگ فرمائے لگے کسی نیکی کو معمولی نہ سمجھیں، ایک نمبر سے آدمی پاس بھی ہو جاتا ہے اور ایک نمبر سے فیل بھی ہو جاتا ہے، ہر نیکی کو یوں سمجھیں شاید ہی اللہ تعالیٰ کی رحمت کا بہانہ بن جائے، ہر گناہ کو یوں سمجھیں کہیں اللہ تعالیٰ کی ناراضی کا ذریعہ نہ بن جائے رہا ہوں۔ پھر آپ حضرات اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں کہ اس اندھیرے کے دور میں اللہ نے ہماری نسبت، اللہ نے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کے پیارے دامن سے نصیب فرما دی۔ اللہ تعالیٰ کی اس نعمت کا جتنا بھی شکر ادا کریں کم ہے، دائیں بائیں نہ ہو یا نہ ہو، دلائل کا تو کوئی مسئلہ ہی نہیں، یہ الگ میدان ہے یار، مشاہدہ ہے، اللہ پردے اٹھا کے اللہ تعالیٰ بتلا رہے ہیں کہ اللہ نے ہماری نسبت جن ہستیوں سے جوڑ رکھی ان کا جنتی ہونا دنیا میں دکھلا دی، اس سے بڑھ کر اور کیا چاہیے نا۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے۔ ایک واقعہ سناتے رہتا ہوں، ابھی بھی اللہ کا شکر ہے، ایک قصور قریب کچھ دیہاتوں میں حاضری تھی، وہاں بھی بعض جگہوں میں سنایا اور سنایا، آپ کو پہلے بھی سنایا، آپ 100 بار بھی سنیں، نہ تھکیں یا رکھنا۔ بعض دفعہ ہر جیسے میں نئے ساتھی ہوتے ہیں، نئے مہمان، یہ 2.5-3 ماہ قبل میں سعودی عرب میں ریاض شہر میں تھا، یہ نجد کا علاقہ ہے، یہاں سے یمامہ کا میدان 90 یا 100 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے۔ ہم جمعرات کو فجر کی نماز پڑھ کر روانہ ہوئے، پہلے ایک سفر میں تقریباً پونا گھنٹہ سفر کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے یمامہ کے میدان میں پہنچا دیا۔ یہ وہی میدان ہے جہاں آج سے 1400 سال پہلے صحابہ کرام نے اللہ پاک کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کے ناموس، آپ کی عظمت، عقیدہ ختم نبوت کا تحفظ کرتے ہوئے 1200 صحابہ کرام نے جام شہادت نوش کیا، سب یہیں آرام فرما، اور مسیلمہ کذاب کا قلع کما کیا اور جڑ کاٹی۔ 70 بدری صحابہ اس میدان میں شہید ہوئے، 700 حافظ قرآن صحابہ اس میدان میں شہید ہوئے، بہت بڑی قربانی لگی۔ ہمارے رہبر تھے تبلیغی جماعت کے بزرگ ڈاکٹر خالد صاحب، انہوں نے عجیب بات بتلائی، فرمانے لگے یہاں سڑک کے لیے کھدائی کر رہے تھے، کھدائی کے دوران بعض صحابہ کرام کی قبریں ظاہر ہو گئیں، کھل گئیں۔ جب مقامی حضرات نے صحابہ کرام کی زیارت کی، 1400 سال گزرنے کے باوجود صحابہ کرام کے جسم بھی تر و تازہ، ان کے کفن بھی تر و تازہ جیسے ابھی آرام فرما ہوئے ہیں۔ آپ حضرات اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں کہ اس اندھیرے کے دور میں اللہ نے ہماری نسبت ان نورانی ہستیوں سے جوڑ رکھی، ان جنتی ہستیوں سے۔ دائیں بائیں نہ ہو یاگنا، یہ ٹیلی ویژن پر بھی ہر ایک کو نہ سنا کریں، نہ دیکھا کریں، بڑے ایمان کو ہلانے والے جملے کہہ جاتے ہیں میرے۔ ارے کرتا رہتا ہوں، یہ ڈاکٹر کی غلطی ڈاکٹر نکال سکتا ہے، انجینئر کی غلطی انجینئر نکال سکتا ہے، کون فتنہ کہاں پر زہر ڈال رہا ہے، اس کے لیے خادم ہمارے چٹائیوں کو طلبا ہے کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنی حفاظت میں رکھے۔ یہ جتنے بھی فتنے ہوتے ہیں ان کے پاس دلائل نہیں، جہنم کا دھواں ہوتا ہے، ہاں دلائل نہیں، جہنم کا دھواں۔ ایک بھائی بڑا اچھا جملہ کہنے لگے، فرمانے لگے دلائل دلیل کی جمع ہے، دلیل عربی کا لفظ ہے، دلالت سے اس کا معنی ہے رہنمائی کرنا۔ فرمائے دلیل وہ ہوگی جو خدا کے دروازے پر پہنچائے، دلیل وہ ہوگی جو گنبد خضرا کے سائے میں پہنچائے،
دلیل وہ ہوگی جو صحابہ کرام اہل بیت کی محبت دلوں میں سجائے، اولیاء کرام بزرگان دین ان کے نقش قدم پر چلائے۔ فرمائے جو دلیل خدا دروائے سے دور کر دے، گنبد خضرا کے سائے سے محروم کر دے، صحابہ کرام اہل بیت کی محبت میں فرق ڈال دے، فرمائے یہ دلیل نہیں بلکہ اس میں جہنم کا دھواں ہے اگنا، یہ دلالت نہیں بلکہ ضلالت اور گمراہی ہے اگنا۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے۔ پھر سادہ سے لفظ میرا کر دوں، اللہ نے ہماری ہر ضرورت کا بندوبست کر رکھا ہے۔ آپ دیکھ لیں، بھوک لگتی ہے، یہ قسم قسم کے کھانے دسترخوان پر سجے ہوتے ہیں، پیاس لگتی ہے، قسم قسم کے مشروبات دسترخوان پر سجے ہوتے ہیں۔ جس طرح اللہ تعالیٰ نے ہمارے کھانے کی، پینے کی، رہائش کی، لباس کی ہر ضرورت کا بندوبست کر رکھا ہے، اسی طرح اللہ تعالیٰ نے ہمیں جنت کی ٹھنڈی ہواؤں میں پہنچانے کے لیے بھی ہماری رہنمائی کا پورا پورا بندوبست کر رکھا ہے، اور وہ بندوبست کیا ہے؟ وہ حضور کے مبارک قدم ہیں۔ بس یار آپ کے پیارے نورانی طریقے ہیں، آپ کے پیارے صحابہ کرام اہل بیت کی محبت، ان کے نقش قدم، یہ ہے جنت کی راہ یار کہاں۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ اپنی بارگاہ دائیں بائیں نہ ہو یا گنا ہم نے۔ یہ جو مجالس ہوتی ہیں یہ بھی آپ کے ایمان پر پہرا دینے کے لیے رکھنا ہوں۔ عام جلسوں میں ابھی یہ چند یہ 2-3 ہفتے پہلے کی بات، یہ راولپنڈی میں ایک بزرگ خاتون، ان کا انتقال ہوا۔ بڑی عمر میں انہوں نے پڑھنا شروع کیا، ان کے پوتے پوتیاں نواسے نواسیاں موجود، بس اللہ تعالیٰ کے دین کو سیکھنے کا شوق پیدا ہوا، تو بچیوں کا ایک مدرسہ، تو وہاں پر انہوں نے پڑھنا شروع کر دیا، حالانکہ کوئی 70-80 سال قریب ان کی عمر۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی، جیسے ہمارے ہر پیر غلام حبیب نقشبندی رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے کہ جس طرح کلمہ پڑھنے کے لیے کوئی وقت مقرر نہیں، ان کی کلام پاک کو سیکھنے کے لیے کوئی وقت مقرر نہیں۔ اللہ تعالیٰ جب توفیق نصیب فرمائے لگ جائے گا ہم۔ تو بہرحال وہ مدرسے میں جو بچیاں پڑھتی ہیں ان کی خدمت بھی کرتی، بڑی عمر کی بزرگ خاتون، کوئی بچی بیمار ہوتی، اس کے لیے کوئی دوائی وغیرہ کی ضرورت ہوتی، بیچاری وہ خود اس کا بندوبست کرتی۔ یہ 2-3 ہفتے قبل انتقال ہوا، انتقال سے پہلے اپنی چارپائی کے اوپر بیماری میں وہ لیٹی ہوئی، بار بار اپنا ہاتھ منہ کے قریب لے کر جائے، جیسے کھانے کے لیے لے کر جاتے ہیں۔ تو گھر والوں نے پوچھا یہ کیا کر رہی ہے؟ کہنے لگی میں حلوہ کھا رہی ہوں۔ پھر وہ بار بار چارپائی سے اٹھنے کی کوشش کرے، گھر والوں نے پوچھا کہاں جا رہی؟ کہنے لگی میں گھر جا رہی ہوں۔ گھر والے کہنے گھر تو آپ کا یہ ہے، کہنے میرا یہ نہیں گھر آگے جاتا، جنت کا گھر ان کو نظر آ رہا تھا۔ یہ کبھی کبھی اللہ پردے اٹھا دیتے ہیں آگنا، ان کے پردے بڑے باریک کیا رکھنا ہوں۔ کبھی کبھی جلسے میں پوچھ لیتا ہوں، میں محبت سے نام پوچھ لوں، کیا نام ہے بھائی کا؟ ہمارے حضرت قادری صاحب کا الحمدللہ، اور ہمارے بزرگ بیٹھے ہیں اس میں گرامی، محبت سے پوچھ لوں، اللہ خوشیوں سے بھر دے۔ اور ہمارے جزاک اللہ، اور درمیان میں ایک بزرگ ہمارے بیٹھے ہیں، کیا اس میں گرامی؟ جزاک اللہ، اللہ خوش رکھے۔ مجھے اگر فرصت ملے اپنے ایک ایک بزرگ کا محبت سے نام لے کر پوچھوں، اللہ میاں کے پردے کتنے باریک ہیں۔ اب ہمارے بزرگ آپ زمین پر بیٹھے ہیں، بھائی بچے نوجوان زمین پر بیٹھے ہیں، یہ دیکھنے میں مٹی ہے مٹی، لیکن مٹی کے پردوں میں اللہ تعالیٰ نے لاکھوں کروڑوں اربوں خربوں من گندم چھپا رکھی ہے، چاول چھپا رکھے ہیں، سبزیاں چھپا رکھی ہیں، پھل پھول چھپا رکھے ہیں، کتنا بہترین سٹو بنا رکھا ہے، دیکھنے میں مٹی، اور مٹی کے پردوں میں اللہ تعالیٰ نے ہر نعمت چھپا رکھی۔ ہم چاول رکھیں الگ برتن میں، سبزی رکھیں الگ برتن میں، آٹا رکھیں الگ برتن میں، پھل رکھیں الگ برتن میں، اور اللہ میاں کا برتن کتنا بہترین کہ مٹی کے برتن میں آپ کے لیے سب کچھ چھپا رکھا ہے۔ سب کہیں سبحان اللہ، اور اونچی آواز سے کہیں اسی طرح اللہ تعالیٰ نے ایک ایک سبحان اللہ کے پردے میں، الحمدللہ کے پردے میں، اللہ اکبر کے پردے میں، نماز روزے کے پردے میں، یہ دین کی بات محبت سننے کے پردے میں، جنت میں کتنی ٹھنڈی ہوائیں چھپا رکھی ہیں۔ یہ پردے موت کے بعد اٹھیں گے، یہ کھلی آنکھ پردہ ہے، یہ کھلی آنکھ، یہ آنکھ بند ہوگی، آخرت کی آنکھ کھلے گی، پردے اٹھ جائیں گے۔ ایک اللہ والے بزرگ قبر کے قریب سے گزر رہے تو قبر کے احوال منکشف ہوئے، وہ بھی کسی اللہ والے کی قبر تھی، تو جو قبر میں اللہ والے تھے، قبر میں جو اللہ والے تھے،
وہ کہنے لگے کہ دنیا والے حضرات سے کہہ دو کہ تم میں اور ہم میں فرق یہ ہے کہ تم نیکی کر سکتے ہو لیکن اس کے ثواب کو نہیں دیکھ سکتے، اور ہم ثواب کو دیکھ رہے ہیں لیکن نیکی نہیں کر سکتے۔ فرمایا توجہ دلائی، یہ دنیا کی زندگی ہے، اس کو غنیمت سمجھیں، اس کو اللہ تعالیٰ کی خوشی سے بھر دیں، اس کو اللہ تعالیٰ کی فرما برداری سے بھر دیں۔ تو اللہ تعالیٰ سب کو اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ اللہ ہم سب کو اپنے آپ کی دولت گھر میں نہیں، اللہ نے سینے میں چھپا رکھی، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، یہ ہے دولت آپ کے پاس۔ ہاں 4 سدہ سے مہمان تشریف لائے ہوئے، ان کی بائیں طرف جیب، جیسے ہمارے یہاں بھائی کی کسی کی ہوگی بائیں طرف جیب، ان کی بائیں طرف جیب۔ آپ بتائیں دل کہاں ہوتا ہے؟ دل بائیں طرف ہوتا ہے، اور ایمان کہاں ہوتا ہے؟ ایمان دل کے اندر ہوتا ہے۔ تو ایک بھائی خوش طبی میں کہنے لگے کہ جو اوپر جیب لگی ہوئی ہے اس میں ریون کا کرایہ ہے، جو نیچے جیب لگی ہوئی ہے اس میں جنت کا ٹکٹ ہے۔ اگر ہاں وہ جنت کا ٹکٹ کیا ہے؟ وہ اللہ پاک کی وحدانیت کا ٹکٹ، وہ اللہ پاک کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کی محبت عظمت، آپ کی ختم نبوت کا ٹکٹ ہے، آپ کے پیارے صحابہ کرام اہل بیت کی محبت، یہ ہے جنت کا توشہ آپ کے پاس ہے۔ نماز پڑھیں، روزہ رکھیں، قرآن پاک کی تلاوت کریں، یہ جنت کے راستے کی روشنی ہے۔ جتنا اپنی روشنی کو بڑھا سکتے ہیں بڑھا لیں اپنا۔ تو اللہ تعالیٰ سب کو اللہ قبول فرمائے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو اللہ اپنے ایمان پہ قائم رکھے، اللہ اپنے دین پہ قائم رکھے، نیک راستے لگائے رکھے۔ پھر یہ ہمارے بچے مدرسے میں پڑھیں، یہاں اللہ ان بیٹوں کو قبول فرمائے، سکول کالج کے ماحول میں ہوں وہاں بھی اللہ ان بیٹوں کو قبول فرمائے اور اپنے نیک راستے پہ قائم رکھے۔ غلط ماحول سے بچنا ہے، غلط صحبت سے بچنا ہے۔ اللہ تعالیٰ سب کو اللہ تعالیٰ اپنی رضا اور خوشنودی سے نوازے۔ اللہ ہم سب کو اللہ اپنے ایمان پہ قائم رکھے، اپنے دین پہ قائم رکھے۔ انشاءاللہ پھر یہ سب کا سفر آخرت کی خوشیوں میں پہنچے گا جہاں اللہ تعالیٰ سب ارمان پورے کریں گے۔ اللہ تعالیٰ سب کو نصیب فرمائے۔ آمین آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔